اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، میں مسز نازیہ شریف آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اے ڈی پی، اے ڈی اے اور اے ڈی ایس کے حوالے سے اردو لٹریچر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا اس سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے، یعنی تیسرا لیکچر سے برا تیسرا ٹاپک ہے، ورنہ لیکچر تو ہم اس سے زیادہ کر چکے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے، موضوع سخن جو ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب، جو کہ اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی ہم ایک غزل جو ہے وہ پڑھیں گے۔ غزل ہے حسن ماہ گرچہ بہنگام کمال اچھا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ غزل جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں، میں آپ کو مرزا غالب کا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گی۔ جیسے ہم نے پہلے اقبال کو پڑھا، اسی طرح سے غالب، جن کا تعارف جو ہے وہ کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، وہ ایک ایسے شاعر ہیں جن کی عظمت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا، اور ان کی شاعری جو ہے اس میں ہمہ گیریت ہے، اور ایک بڑے شاعر کی حیثیت سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کی شاعری کی خصوصیات کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں خیال انگیزی نظر آتی ہے، جدت خیال کا مطلب ہوتا ہے نئے نئے خیالات، ندرت خیال یعنی خیالات کی رنگا رنگی، نئے اور انوکھے خیالات جو ہیں انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیے۔ اس کے علاوہ ہمیں ان کا فلسفیانہ انداز نظر آتا ہے، اور غالب کی شاعری جو ہے اس میں یہ جو فلسفہ ہے یہ حیات و کائنات کے حوالے سے ہے، یعنی انسان کی زندگی اور اس پوری کائنات کے بنانے کے بارے میں جو ہے وہ سوال جو ہیں وہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنی شاعری میں اٹھائے ہیں۔ اور مرزا اسد اللہ خان غالب جس شعری روایت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو غزل لکھی جاتی تھی، ہمارے قدیم یا کلاسیکی جو شاعر تھے، تو یہ پرانے شاعر جو ہے ان کا جو موضوعات ہیں ان میں چند موضوعات تھے جن میں غم و الم کا بیان تھا، جس میں عاشقانہ مضامین جو ہیں وہ بیان کیے جاتے تھے، اس میں محبوب کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف موضوعات، مختلف چیزوں کو موضوع بنایا جاتا تھا۔ لیکن مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہاں آ کر شاعری جو ہے اس کا دامن جو ہے وہ بہت وسیع ہو گیا، اور ان لگے بندھے موضوعات سے نکل کر مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں انہوں نے زندگی کے فلسفیانہ حقائق کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اور یہ رنگا رنگ موضوع جو ہیں یہ نہ صرف ان کی شاعری میں موضوعاتی اعتبار سے ہیں، بلکہ انہوں نے جو غزل لکھی اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے اس میں بھی ہمیں یہ رنگا رنگی نظر آتی ہے۔ اور اگرچہ غالب 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں انہوں نے وفات پائی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آفاقی شاعر تھے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور آج بھی زندہ ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی ان کی شاعری جو ہے وہ زندہ رہے گی، اور اس کو لوگ جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے۔ جہاں تک ان کی شاعری کا سوال ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہ فارسی زبان پر بڑا انہیں کمال حاصل تھا، تو انہوں نے فارسی کے مشہور شاعر تھے عبدالقادر بیدل، تو ان کے انداز میں انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ بیدل بھی فارسی میں لکھتے تھے اور بہت مشکل اشعار جو ہے وہ لکھتے تھے، اور غالب کی شاعری جو ہے وہ بھی بہت مشکل سے سمجھ میں آتی تھی، اور لوگ جو ہیں ابتدا میں انہیں وہ فارسی الفاظ اور تراکیب اور تشبیہات، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ خیال کے اندر جو ایک پیچیدگی تھی اس کی وجہ سے لوگوں کو غالب کی شاعری کو سمجھنے میں کافی مشکلات پیش آئیں۔ رفتہ رفتہ غالب کو خود اس بات کا احساس ہونے لگا کہ عام لوگ جب ان کی شاعری کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو وہ ان پر کیا اثر ڈالے گی اور وہ اس کو کیسے پسند کریں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہی دیوان کے اندر سے وہ سارے اشعار
قلم زد کر دیے یعنی کاٹ دیے، اور جو اشعار نسبتاً آسان تھے ان کو دیوان کا حصہ رہنے دیا۔ اور مرزا غالب جو ہیں، ان کا جو دور تھا جس میں وہ پیدا ہوئے، یہ وہ وقت تھا جو کہ ہندوستان کے اندر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا پرآشوب دور تھا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ انگریز ہندوستان میں آ چکے تھے، مختلف شعبوں میں ان کا غلبہ ہو چکا تھا، اور ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک انگریزی تہذیب اور ایک مقامی تہذیب کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں کے اندر ڈاواں ڈول ہیں، اور ایک تہذیب ہٹ رہی ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ دوسری تہذیب یعنی کہ مغربی تہذیب اس کی جگہ لے رہی ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مسلمان بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، لیکن طاقت ان کے پاس نہیں تھی، ایک کٹ پتلی حکمران تھے وہ۔ ان کے دور میں، ان کے دربار میں بہادر شاہ ظفر خود بھی شاعر تھے، اور استاد ذوق، آپ نے نام سنا ہوگا، ابراہیم ذوق جو ہے وہ بھی ایک بڑے شاعر تھے، وہ ان کے استاد بھی تھے بہادر شاہ ظفر کے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ غالب جو ہیں ان کو وہ مقام اور مرتبہ نہ مل سکا جو کہ ایک بڑے شاعر کو ملنا چاہیے، اور ان کی موجودگی میں زیادہ جو ہے وہ ذوق ہی چھائے رہے، اور جیسے ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ غالب کی شاعری کا اعتراف جو ہے وہ لوگوں نے کرنا شروع کیا۔ اصل میں دیکھا جائے تو ان کی شاعری کی زیادہ اہمیت اور اس کی زیادہ شہرت اور اس کے مقام اور مرتبے کا تعین جو ہے وہ ان کے وفات کے بعد ہوا۔ خود غالب جو ہیں وہ ساری زندگی اس دکھ کا اور اس شکوے کا اظہار کرتے رہے کہ جتنی اعلیٰ ان کی شاعری ہے اس حد تک انہیں پذیرائی نہیں ملی، لوگوں نے اتنا ان کو اہمیت نہیں دی جتنی ان کی اچھی شاعری ہے، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ بیٹا اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں، میں آپ کو ان کی سوانح یعنی زندگی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتانا چاہتی ہوں، اگرچہ یہ آپ کو جو نوٹس آپ کو میں نے دیے ہیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں ان کا پہلے انہوں نے اسد تخلص کیا، لیکن پھر ایک اور ایسا شاعر تھا جس کو جو بہت ہی یوں کہنا چاہیے کہ بہت ہی سطحی نوعیت کے شعر لکھتا تھا، اس نے اپنا تخلص اسد کر لیا، تو غالب جو ہیں انہیں یہ بات پسند نہ آئی تو انہوں نے اپنا تخلص تبدیل کر کے غالب کر لیا۔ اور غالب جو ہے وہ 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد جو ہے وہ ایک فوجی عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کے پورے آباء و اجداد جو ہے نا، ان کا تعلق تھا ترکی خاندان سے، ترک خاندان سے، سلجوقی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ وہاں سے ان کے والد جو ہیں وہ ہجرت کر کے ہندوستان میں آئے، اور پھر یہاں آ کر جو ہے وہ ایک ریاست میں جو ہے وہ فوج میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ اور ابھی وہ غالب جو ہیں وہ بہت چھوٹے تھے، 5 سال ان کی عمر تھی تو ان کے والد وفات پا گئے، ان کے چچا نے ان کو سنبھالا، ان کی ذمہ داری لی، لیکن 4 سال کے بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غالب جو ہے وہ اپنے ننیال میں آ گئے، وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے جو زندگی گزاری وہ بہت ناز و نیم کی اور خوشحالی اور آسودگی کی زندگی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی شادی، جب ان کی عمر 13 برس تھی تو ان کی شادی جو ہے وہ نواب الہی بخش معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے ہو گئی۔ اور غالب جو ہیں اس زمانے میں آگرہ سے دہلی آ گئے اور پھر دہلی میں رہنے لگے۔ دہلی کا ماحول ایسا تھا کہ یہاں پر شعر و ادب کی بڑی اہمیت تھی، اور لوگ جو ہیں وہ شعر و شاعری کو بڑا پسند کرتے تھے، اور غالب کے اندر بھی شاعری لکھنے کا جو شوق اور ایک صلاحیت جو ہے وہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اور دہلی کی اس فضا میں رہ کر، علمی فضا میں رہ کر ان کا شعر کا ذوق جو ہے وہ اور بھی نکھر گیا اور بھی پروان چڑھ گیا۔ غالب جو ہیں وہ دربار سے وابستہ ہو گئے، اور بہادر شاہ ظفر کے جو ہیں وہ استاد بھی بنے۔ بعد میں جب ابراہیم ذوق وفات پا گئے تو وہ ان کے استاد بھی بنے اور ان کے دربار کے شاعر بھی تھے، وہاں سے جو ہے وہ انہیں وظیفہ ملتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے والد کو جو پینشن ملتی تھی وہ پینشن بھی بٹا کے، یعنی ان کے چچا کو اور پھر اس طرح سے کچھ حصہ اس میں سے غالب کو بھی ملتا تھا، وہ انہیں ملتی رہی۔ اور زندگی بھر
غالب جو ہیں ان کی مالی حالت کو بہت اچھی نہیں رہی. وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو پینشن بہت مختصر سی ملتی تھی، پھر کافی مشکل سے ملتی تھی، اور تنگ دستی کی وجہ سے اکثر قرضے کے نیچے دبے رہتے تھے. بہت زیادہ شراب نوشی کے شوقین تھے، اس لیے ان کو مرزا نوشہ بھی کہا جاتا تھا. اور کافی مسائل جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں یعنی ان کا شکار وہ رہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شاہ خرچ بہت تھے. یعنی ظاہر ہے کہ ننیال میں بہت انہوں نے شاہ خرچی کی اور وہاں پر بڑے آرام و آسائش سے زندگی گزری، تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ بڑا ان کا کھلا تھا، اور روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ تنگ دستی ان کے ساتھ رہی. اگر ہم ان کی دیکھیں کہ ان کی جو کتابیں ہیں یا انہوں نے جو کچھ لکھا، تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک شاعری کے حوالے سے جو ان کے ہمیں دیوان نظر آتا ہے، اور فارسی کا دیوان بھی ہے ایک، اور اس کے علاوہ انہوں نے یعنی دیوان غالب اردو بھی ہے اور دیوان غالب فارسی میں زبان میں بھی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے عود ہندی لکھی، اردو معلی، لطائف غیبی، تیغ تیز، نامہ غالب، اور اس کے علاوہ فارسی میں انہوں نے پنچ آہنگ، مہر نیم روز، سبد چین اور کاتب برہان وغیرہ جو ہیں وہ کتابیں لکھی. یہ نثری کتابیں ہیں ساری. باقی جو شاعری ہے وہ ان کا دیوان ہے اردو کا اور فارسی کا. تو یہ ہیں ان کی تھوڑی سی زندگی کا احوال اور ان کی کتابیں اور ان کی تصانیف کا حال. اور اس کے علاوہ کچھ ان کی خصوصیات کلام میں آپ کو بتانا چاہوں گی. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مضامین جو ہے وہ نئے نئے مضمون انہوں نے اپنی شاعری کے اندر اچھوتے، نادر، یعنی ان سے پہلے جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چند موضوعات تھے، عشق و عاشقی کے حوالے سے تھے، یا پھر اپنے زندگی کے غم و الم شاعری میں بیان کر دیتے تھے، یا زیادہ ہی ہوا تو اپنے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کے حوالے سے کوئی شہر یا شوب وغیرہ لکھ دیتے، یا کوئی ایک قصیدہ لکھنے کی اس دور میں قصیدے کی روش جو تھی. لیکن غزل کے اندر جو کچھ وہ لکھتے تھے ان میں یہی خیالات ہوتے تھے، یا تصوف کے حوالے سے وہ لکھتے تھے. تصوف کا مطلب یہ ہے کہ صوفی جو ہیں وہ اللہ کی محبت کے حوالے سے جو وہ اشعار لکھتے تھے. یعنی بنیادی مضامین جو ہیں وہ عشق ہی کے حوالے سے ہوتے تھے، یا عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت، یا پھر عشق مجازی یعنی کسی انسان کی محبت. یہی موضوعات تھے جو کہ شاعری یعنی خاص طور پر غزل میں بیان کیا جاتے تھے. لیکن غالب کے ہاں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نئی راہیں تلاش کی، نئے موضوعات کو تلاشا، اور پرانے خیال جو ہیں ان کو اگر لکھا تو ان کو بھی نئے انداز اور نئے رنگ سے لکھا. تو یہ ہے ان کے مضامین کی ندرت، نئے نئے مضامین. پھر ہے جدت ادا، یعنی ان کی لکھنے کی ادا اور انداز جو ہے اس میں ایک نیا پن تھا، اور نئے الفاظ، نئی بندشیں، نئی تراکیب، نئی تشبیہات. اور اردو کے پرانے مضامین جو ہیں ان کو بھی انہوں نے رنگ بدل کر جو ہے وہ نیا کر دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے ہمیں تشبیہ و استعارہ نظر آتا ہے، اس کا بیان ہے. پھر یہ کہ پہلو داری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شعروں کے اندر مختلف سطح کے اوپر جو معنی موجود تھے، ایک ظاہری معنی بھی تھا، پھر اس کی تہ میں چھپے ہوئے معنی جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے جیسے ان پر غور کرتے چلے جاتے ہیں، شعر کا مطلب جو ہے وہ نئے سے نیا کھلتا چلا جاتا ہے، نئے نئے پرت، نئے نئے معنی، نئے نئے مفہوم جو ہیں وہ واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک بڑی مزے کی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ان کی ظرافت اور خوش طبعی. یعنی ظرافت تھی، اور بہت ان کے ہاں مزاح نظر آتا تھا، اور بعض جگہوں پہ وہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ایسے انداز میں بیان کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئے بغیر نہیں رہتی تھی. تو اس کے علاوہ فلسفہ تھا ان کے ہاں شاعری میں، پھر تنوع تھا، رنگا رنگی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ان کی شاعری کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. اسٹوڈنٹس، یہ تو ان کا شاعری کا میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف بھی کرا دیا، تھوڑا سا ان کی زندگی کے حالات کے حوالے سے آپ کو مختصر سا بتا دیا. باقی تفصیل جو ہے وہ آپ اپنے نوٹس پڑھیں گے، اور اس حوالے سے آپ نے اس میں سے مختصر سوالات جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے 30 سوال جو ہیں وہ ہر شاعر
کے حوالے سے اور ان کی زندگی اور ان کے شاعری کے حوالے سے اور ان کی جو ہم پڑھنے والی ہمارے سامنے نظم ہے، نظموں کے حوالے سے بنانے تھے، تو اس میں سے آپ 20 بنائیں گے، کیونکہ اس میں سے آپ غزل کے حوالے سے شعر نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ صرف شاعر اور اس کے خصوصیات کلام کے حوالے سے جو ہے وہ اشعار، وہ مختصر سوالات جو ہیں وہ تیار کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اس غزل کی طرف جس کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ بیٹا ہمارے پاس چونکہ کوئی بھی کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس یہی نوٹس ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے، اور اس سے ہی ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ہے وہ اصل ہماری ٹیکسٹ جو ہے یہ کیا ہے۔ وہ میں نے آپ کے نوٹس میں بھی آپ کو میں نے بھجوا دی ہے، وہ آپ اس کی فوٹو کاپی لے سکتے ہیں۔ تو غزل جو ہے، غزل کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غزل کیا ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے پہلے لٹریچر نہیں پڑھا ہوگا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزل ایسا کلام موزوں ہوتا ہے، ایسی شاعری ہوتی ہے جس میں 2 مصروں میں شعر لکھا جاتا ہے، اور شعر کے آخر میں دونوں مصروں میں یعنی غزل کے پہلا شعر کا پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس کو مطلع کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں ردیف آتی ہے۔ سب سے آخری جو الفاظ ہیں وہ ردیف کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہماری اس غزل میں اچھا جو ہے یہ غزل ہے، وہ ردیف ہے، سوری۔ اور کمال اور جمال جو ہے اس میں ہمارا قافیہ ہے، اس کو قافیہ کہتے ہیں، یعنی ایسے ہم آواز الفاظ جن کی آواز اور وزن ملتا ہوتا ہے اس کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے اس میں ہے کمال ہے، جمال، اور باقی جو شعر ہیں ان کے پہلے مصرے میں قافیہ اور ردیف نہیں آئے گا، بلکہ دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف آئے گا۔ جیسے کہ مال اچھا ہے، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مال اچھا ہے، پھر اوپر کمال اچھا ہے، جمال اچھا ہے، مال اچھا ہے، پھر جامع صفال اچھا ہے، سوال اچھا ہے، حال اچھا ہے، اور یہ سال اچھا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اسکرین کے اوپر۔ تو آخری شعر جو ہے اس کو ہمارا جو آخری شعر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقطع۔ مقطع کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسا آخری شعر جس کے اندر، مقطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، قطع کرنا، ختم کر دینا، یعنی جہاں پر غزل ختم ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مقطع ہے آخری جہاں غالب کا نام استعمال کیا گیا۔ یہ دیکھیں آپ کو غالب نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا۔ یہ آخری شعر ہے۔ اچھا جی، اب سب سے پہلا شعر اس کو کہتے ہیں مطلع۔ اب ہم مطلع سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ حسن ماہ گرچہ بہنگام کمال اچھا ہے، اس سے میرا ماہ خورشید جمال اچھا ہے۔ عزیز طالبات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں کلاسیکی شعراء یا ہمارے پرانے شاعر جو ہیں ان کے ہاں غزل کا بنیادی مرکز عشق اور محبت ہی کے حوالے سے ہوتا تھا۔ یہ عشق حقیقی بھی ہو سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اور عشق مجازی بھی ہو سکتا تھا۔ اور غالب کے ہاں آ کر یہ سارے موضوعات جو ہیں، اگرچہ ان میں بڑی وسعت آ گئی اور ان کو بڑے انہوں نے خوبصورت انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا، نئے انوکھے انداز میں، لیکن بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہرحال وہ عشق و محبت کے موضوعات جو ہیں یہ غزل میں چلتے رہے، اور جب تک غزل رہے گی تب تک یہ موضوعات جو ہیں وہ اس کے اندر رہیں گے، چاہے نئی نئی باتیں، نئے نئے موضوعات، نئے نئے خیال جو ہیں وہ غزل میں آ جائیں، لیکن بہرحال یہ اس کا جو قدیم یا کلاسیکی انداز جو ہمیں نظر آتا ہے وہ موجود رہے گا۔ تو یہ جو نظم، یہ جو پہلا مطلع ہے، اس میں بھی شاعر جو ہیں در حقیقت اپنے محبوب کے حسن کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے، اور اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حسن ماہ کا مطلب ہوتا ہے چاند، ماہ کہتے ہیں چاند کو، یعنی چاند کا حسن جو ہے اگرچہ بہنگام کمال، بہنگام کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب چاند جو ہے وہ کمال پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ کمال پہ کب پہنچتا ہے؟ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند سے مراد ماہ کامل، پورا چاند جو بہت چمکدار ہوتا ہے، جو بہت زیادہ روشنی دیتا ہے،
اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پورا آسمان اور دنیا جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ تو اس میں شاعر جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ چاند کا حسن جو ہے وہ جب وہ بالکل پیک پر ہوتا ہے، یعنی جب وہ بالکل مکمل ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، اور 14ویں کی رات کو بالکل پورا چاند ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، کوئی شبہ نہیں کہ وہ بڑا حسین لگتا ہے۔ لیکن دوسرے ہی مصرے میں جب انہوں نے پہلے مصرے میں چاند کی خوبصورتی کو بیان کر لیا اور اس کی کمال اور اس کے مکمل ہونے کو بیان کر لیا، اور اس کے اندر جو حسن ہے اس کو انتہا پہ پہنچا دیا، تو پھر دوسرے مصرے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے میرا ماہ خورشید جمال اچھا ہے۔ ماہ خورشید، خورشید کہتے ہیں سورج کو، اور جمال کا مطلب ہوتا ہے حسن، خوبصورتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ سورج جو کہ خوبصورت سورج ہے، خوبصورتی کا سورج ہے، تابش کے لحاظ سے، روشنی کے لحاظ سے، چمک کے لحاظ سے وہ چاند پر برتر ہے۔ دیکھیں اس میں ایک تو اس حقیقت کا اظہار کیا گیا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چاند بڑا خوبصورت ہے، چاند بڑا حسین لگتا ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور چاند کے اندر جو ہے وہ جو ایک رومانویت ہمیں نظر آتی ہے، اور جو چاند کی چاندنی میں جو حسن اور خوبصورتی نظر آتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ چاند کس سے روشن ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی سے۔ اور یہاں پر غالب نے بڑی حقیقت کا اظہار کیا کہ انہوں نے اپنے محبوب کو سورج، خوبصورتی کا سورج قرار دیا۔ اس لیے خوبصورت قرار دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ سورج کی روشنی ہی ہوتی ہے جس سے چاند بھی چمکتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ میرے محبوب کا حسن ہے جس کی خوبصورتی چاند میں بھی محسوس ہوتی ہے، اور یہ جو پورا چاند ہے در حقیقت یہ خود سے خوبصورت نہیں ہے، بلکہ یہ میرے محبوب کا حسن ہے جس کی وجہ سے یہ خوبصورتی اور یہ روشنی اور یہ چمک جو ہے وہ چاند کو ملی ہے۔ تو اپنے محبوب کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ حسن کا سورج قرار دیا، اور یہ کہا ہے کہ اگرچہ چاند پورا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ چاند حسین ہی کیوں نہ ہو، لیکن جتنا چمکتا ہوا میرا محبوب ہے، جتنی روشنی اور جتنی خوبصورتی جو ہے وہ میرے محبوب میں ہے، اتنی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیں کسی اور چیز میں نظر نہیں آتی۔